بلند آواز سے صلوات اللہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ تذکرہ اس پاک شہزادی کا کرنا ہے جسے خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کہہ کے یاد کیا ہے، اور خدا نے ساتھ ہی کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ اس بی بی کا جب بھی تعارف کروایا گیا، اس بی بی کا تعارف رشتوں کی وجہ سے کروایا گیا۔ میں صرف فضائل پڑھوں گا، مصائب واجب الاحترام قبلہ آغا جی پڑھیں گے، میں صرف فضائل کے ذکر کی تلاوت کروں گا۔ جہاں آپ تک بیٹھے ہیں نتیجہ سماعت فرمائیے۔ جب بھی اس شہزادی کا تعارف کروایا گیا رشتوں کی وجہ سے کروایا گیا، مثلا بابا حبیب صلی اللہ، اس بی بی کا تعارف کروایا گیا کہ یہ صاحب عزت وہ بی بی ہے جو نبی کی بیٹی ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ اتنا بولنا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ بیدار ہیں۔ دوسرا، اس بی بی کا تعارف رشتے کی وجہ سے کروایا گیا، یہ وہ بی بی ہے جو علی جیسے امام کی زوجہ ہے۔ تیسرا تعارف یہ کروایا گیا، یہ وہ بی بی ہے جو حسنین جیسے کریمین کی ماں ہے، نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ یعنی بی بی کا تعارف رشتوں کی وجہ سے کروایا گیا۔ پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع میری آنکھوں کے سامنے، دور دور کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے۔ میں آج کی تقریر کا پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں نتیجے کے حوالے سے۔ اس بی بی کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے رشتوں کی ضرورت نہیں۔ پھر لفظ سنیے کہ میں اسی پہ نتیجہ دوں گا۔ اس بی بی کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ نبی کی بیٹی کہہ کے تعارف کروایا جائے تو پھر عزت بنے گی، علی کی زوجہ کہہ کے پہچانا جائے تو پھر عزت بنے گی، حسنین کی ماں کہہ کے تعارف کروایا جائے تو پھر عزت بنے گی۔ اب مجمع پریشان ہو کے دیکھنا، میں یہی پہ دلیل دیتا ہوں۔ دلیل میرے پاس عرض سے زیادہ وزنی ہے، جسے دلیل اچھی لگے وہ اتنا ضرور بولے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ حق زہرا آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اس بی بی کو اپنا تعارف کروانے کے لیے رشتوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے۔ جب یہ 5 دن چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے اور فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت القصا، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسین کی ماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے تعارف زہرا سے کروا کے دنیا کو بتایا ہے زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ متوجہ صاحبہ، سیدہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو سیدہ کی ضرورت۔ نبی کی عزت اس بات میں ہے زہرا اس کی بیٹی ہے، علی کی عزت ہے سیدہ اس کی محکومہ، حسنین کی عزت ہے کہ شہزادی کے بیٹے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ آگا جی کے لیے احتراماً جگہ چھوڑتے آئیے جیسے اللہم صلی اللہ محمد۔ بسم اللہ سب بسم اللہ۔ آج کے اس دور کی اس عہد کی سب سے بہترین علمی روحانی شخصیت مبلغ ولایت امیر المومنین سرکار آغا سید علی حسین قمی صاحب تشریف ہے۔ اجازت ہے سبق سنا دو۔ نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں، ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے۔ میرے مالک چادر کے نیچے صرف سیدہ نہیں، 4 عزت والے مرد بھی تھے۔ تعارف نبی کا نام لے کے کروا دیتا کہ محمد کی بیٹی ہے، آواز قدرت کی نگاہیں مستقبل تک کے مولوی دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے مولویوں نے لکھنا ہے کہ محمد کی اور بھی بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی
کی زبانیں بند کر دی. ہم فاطمہ تو فاطمہ ہے, صرف فاطمہ کا باپ ہے, صرف زہرا ہے اور زہرا کا باپ ہے. آج ہے اہل بیت کا تعارف. میں نے زہرا کا نام لے کے دنیا کو بتا دیا ہے اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نہیں, زہرا کے رشتہ داروں کا نام. اہل بیت میں آنے کے لیے نبی سے رشتہ داری نہیں, سیدہ سے رشتہ داری سے. منت کر کے کہوں گا, شیعہ ہو تو اپنے گھروں سے حدیث کسا کو نہ جانے دینا. دور آسان ہو گیا, ہم دین کو آسانی سے لینا چاہتے ہیں. گھروں سے روحانیتیں اس لیے ختم ہو گئی, نحوستیں اس لیے آ گئی. کیا میری بول کے تائید کریں گے؟ زیادہ دور نہیں, تھوڑا عرصہ پیچھے جائیں تو ہماری مائیں گھروں میں موج سے پڑھایا کرتی تھی. سرکار وہ لمحے بڑے روحانیت کے ہوتے تھے. گھر میں ہلکی سی مصیبت آنی, بی بی کے نام کا موجزہ, بہانے بہانے سے آل محمد کا ذکر کرنا. گھروں میں روحانیت رہتی تھی. اب دشمن, اپنے جو دشمن ہیں, انہوں نے سازش کی. حدیث کسا اس کی سند کوئی معتبر نہیں ہے. جو بندہ حدیث کسا کو مشکوک قرار دے اس کا اپنا شجرہ مشکوک ہوتا ہے. جس نے حدیث کسا کی سند کو ضعیف سمجھا, ضرور اس کی ولدیت ضعیف ہے. پھر نیا طریقہ کیا کیا, جب دیکھا کہ حدیث کسا کی سند کو غیر معتبر کہا, لوگوں نے پھر بھی گھروں سے نہ نکالا, پھر کہہ دیا نہیں, حدیث کسا سے بہتر ہے دعائے کمیل پڑھا کریں. میں بڑی جرت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. میں دعائے کمیل کا منکر نہیں, لیکن یہاں سے لے کے آخر تک جتنے بندے بیٹھے, 4-6 بندے بول کے میری تائید کر دینا جنہوں نے دعائے کمیل پڑھی ہوئی ہے. دعائے کمیل علی کی تعلیمات ہے, علی کے حالات نہیں. دعائے کمیل میں علی نے نوکر کو بتایا ہے کہ جب اللہ سے بات کرنی ہو تو پھر کیسے بات کرتے ہیں. ایک بندہ بھی بولے مجمع میں سے, لیکن بولے ضرور اور بولے دل سے. دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں یہی فرق ہے. دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے, حدیث کسا میں اللہ نے بتایا ہے کہ بچتن سے گفتگو کیسے کرنی. بسم اللہ صلی اللہ. دعائے کمیل اور حدیث کسا اور. دعائے کمیل گناہگار کی اللہ سے گفتگو ہے. حدیث کسا پنجتن کا قصیدہ ذاکر اللہ. جو قریب بیٹھے تھوڑا بولیے گا سرکار. دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں اگلا فرق سنانے لگا ہوں. جتنے قریب بیٹھے ہو, عشق کی نماز کی کوئی رکعت قضا نہ ہونے دینا. دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں اس سے بڑا فرق کیا ہوگا. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے, میرے گناہ معاف کر دے, میری غلطیاں بخش دے, مجھ پر رحمت کر دے, مجھے عذاب سے بچا لے. وہاں منتیں کر رہا ہے. حدیث کسا میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے, نجات بھی پا گیا ہے, مغفرت میں بھی چلا گیا. سارے بولا, مل کے بولا, دل سے بولا, ہاتھ اٹھا کے حیدری. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے. چوبیس اور 27 محرم, 24-27 میں جو سوچ کے کرے اس پہ بھی لعنت, جو پوچھ کے کرے اس پہ بھی لعنت, جو ڈر کے کرے اس پہ بھی لعنت. متوجہ سیدہ اللہ کا راز. دعائے کمیل اور حدیث کسا اور انشاءاللہ 6 شعبان
بی بی ام کلثوم کے امام بارگاہ میں آپ کے سامنے 5 سے 6 حاضری ہوگی، 24 27 محرم انشاءاللہ بابا جی کے پاس حاضری ہوگی، 21 محرم ملک بلال صاحب کے پاس بانی کی حیثیت سے لے کے صبح سے لے کے شام تک حاضری ہوگی، 3 رجب انشاءاللہ حاضری ہوگی، 3 4 5 شعبان بابا حبیب شاہ جی کے زیر اہتمام جو مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے ان میں سے ایک دن ضرور آپ کے پاس حاضر۔ اجازت ہے 2 جملے کڑے۔ حدیث قصہ اور دعائے کو محل اور حدیث قصہ کو گھروں سے نہ جانے دینا، حدیث قصہ کو روز پڑھو، ہر روز پڑھو، بچوں کو کوشش کرو بیٹیوں کو زبانی یاد کرواؤ، کیونکہ گھر میں برکتیں ہوتی ہیں عورت کی وجہ سے۔ مائیں اچھی ہوں گی تو اولاد علی ولی اللہ پوچھے گی نہیں، بیٹے بہتر کرنے سے پہلے بہتر اچھی بات ہے، مائیں بہتر کرو۔ بیٹی گھر میں پل رہی ہو تو یہ نہ سمجھ، بوجھ نہ سمجھنا، بیٹی ہے اعلیٰ تعلیم نہ بھی دلوائیں تو خیر ہے، بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، اس نے دوسرے گھر چلے جانا ہے۔ بیٹی نہیں پال رہے، ایک نسل پال رہے ہو، ایک خاندان تمہارے گھر میں پل رہا۔ میرے معاشرے کا سب سے بڑا درد یہ ہے، بیٹیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم نہ دلوانا، بس گھر کے کام کاج سکھاؤ۔ وہ بچی جب دوسرے گھر میں جائے گی تو پھر وہ اپنے بیٹے سے کہے گی مولوی سے جا کے پوچھ لے، لیکن اگر بچی پڑھی لکھی ہوگی وہ اولاد کو سامنے بٹھا کے کہے گی بیٹا ساری زندگی علی ولی اللہ کسی سے نہ پوچھنا، لہذا آج سے کوشش کرو گھر میں بیٹی ہو اسے بچپن میں، بچوں کو قرآن کے حافظ بنایا جاتا، بیٹیوں کو حدیث کی زبانی یاد کرو۔ ہر صبح اپنے گھر میں جب بھی چلی جاؤ مولا تمہیں تمہارے گھر سلامت رکھے، جب اپنے گھر میں جاؤ روزانہ حدیث کی پڑھنا، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث کی راز ہے آل محمد کا، لوگوں نے سمجھا کہ واقعہ ہے، واقعہ سمجھ کے پڑھ لیا، واقعہ تو ہے ہی نہیں۔ آل محمد نے کیوں بار بار پڑھنے کا حکم دیا؟ اس میں راز ہے۔ بس میں راز میرے لیے میں جسارت کر رہا ہوں، میں خود اپنے اوپر میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے اوپر بوجھ ہے اخلاقی طور پہ، اتنی بڑی شخصیت تشریف فرمائے، میں زیادہ دیر نہیں انہیں بٹھاؤں گا۔ حدیث کے سامنے راز ہے آل محمد کے چھپے، اور روایت کس نے کی ہے؟ جس نے 5 اماموں کی خدمت کی۔ مذہب آل محمد میں جھوٹا راوی ہوتا ہی نہیں۔ ایک مٹھی کھجوروں کی لے کے مرضی کی روایت گڑھنے والا، جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہونے والا، نبی کا جھوٹا دودھ پی کے غلط روایتیں کہنے والا، آل محمد کے مذہب کا پیشوا نہیں ہوتا۔ آل محمد کے مذہب میں راوی مستند ہوتا۔ جعفر نے روایت کیا، شہزادی کیا کہتی کہ ایک دن میں گھر میں تھی، نبی گھر میں آئے، آقا انی آجد فی بدنی ضعفا، فاطمہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں پہ میں پہلے جملے کی اصلاح کروں، نبی نے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ زہرا مجھے کپ کپی لگی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمزوری ہو رہی ہے، نہ، مذہب آل محمد میں نبی بیمار نہیں ہوتا۔ میں تمہارے مذہب کی حقانیت پڑھ رہا ہوں، آل محمد کے مذہب میں نبی اور بیماری کا کوئی جوڑ نہیں۔ ہمارے ہاں سینے کا آپریشن نہیں ہوتا، ہمارے ہاں نبی کو بخار میں ہذیان نہیں ہوتا، کیونکہ بیماری ہے جسم پہ کنٹرول نہ رہنا، کسی چیز کا بڑھ جانا کسی کا کم ہو جانا۔ جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب جملہ پڑھوں، 1 یا 2 بندے دل سے دعا دے دینا۔ نبی نے یہ نہیں کہا زہرا میں بیماری محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا فاطمہ نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے، اور ساتھ ہی دوا بھی بتا دی، اپنی چادر اڑا، ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے اپنی چادر دے۔ اب مجھے بتاؤ معاذ اللہ اگر نبی کا بدن کمزور ہوتا
चादर किस चीज की शिफा है? दूसरी सतर मैं कहूंगा और पढ़े लिखे बंदे उस सतर में दाद देंगे, ये रुमाल मेरे पास है, मेरी जाती मलकियत है, मैं पसीना साफ करके जेब में रखे को बाबा हबीब शाह जी रुमाल दें। आप बेशक बोलेंगे नहीं, सोचेंगे जरूर कि जब इसके पास अपना था, आए 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 जवान मेरे साथ बोलना, जब इसके पास अपना था इसने मांगा क्यों? जब नबी के पास चादर थी। नहीं बोले कमली वाला कह रहा है फातिमा मुझे चादर दे दे। सैयदा ने चादर का पल्लू उठाया, पूरी नबूवत को अपनी चादर के नीचे ले लिया। नबी ने कहा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं। जिसकी चादर नबूवत को सुकून दे उसे फातिमा कहते हैं। अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं। चादर लेके नबी बैठ गए। जो नबी जली था वो खफी हो गया। थोड़ी देर बाद बादशाह हसन से इस्मत में आए। आते ही कहा इन्नी अशम्मु इंदक राहतन तय्यबा का अन्नहा राहत जद्दी रसूल अल्लाह। अम्मा नाने की खुशबू आ रही है। रिसालत जब भी पहचानी जाती है खुशबू से पहचानी जाती है। यही वजह थी कि हिजरत के बिस्तर पे अली सोया था। रसूल और मौला अली के हकीकी चचा जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब रसूल के विसाल के बाद अली के घर आए। आगे कहने लगे या अली तेरे घर में कुछ नबी के तबर्रुकात पड़े। फरमाया हाँ चचा पढ़े। फरमाया मैं खानदान का बुजुर्ग हूं, बड़ा हूं, ये तबर्रुकात मेरे घर होने चाहिए। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तू ले लेना। मौला अमीर अल मोमिनीन कमरे में तबर्रुकात वाला संदूक खोला जहां जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे थे। अली वहां पे आए। किताबें कहते जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब का अमामा उतारा, रसूल का अमामा उनके सर पे रखा, रसूल की अबा उनके कांधे पे थी, रसूल की चादर उनके दोष पे दी, रसूल का आसा उनके हाथ में दिया, रसूल की नलैन उनके सामने रखी। फरमाया चाचा अब्बास उठिए। परेशान हो गए तो ना सुनो ना सका। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ने पूरा जोर लगाया, जुम्बश भी ना आई। फरमाया अली क्या रख दिया तूने, मुझसे ये वजन उठाया क्यों नहीं जा रहा? अमीर अल मोमिन हसन मुस्कुरा के बोला हसन बचपन का खेलता हुआ हसन आया, वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन के कांधे पे दी, वही चादर हसन के दोष पे रखी, वही असा हसन के हवे। हसन जरा चल के दिखा। हसन ने टहलना शुरू किया। आवाज आई बतूल जरा हुसैन को बाहर भेज। हुसैन आया, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन के कांधे पे रखी। हुसैन ने चलना शुरू किया। अली ने वही अमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने कांधे पे डाली। अली ने चलना शुरू किया। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब उठे। फरमाया ऐ अली मैं इस बात पे फिक्रमंद होकर नहीं जा रहा कि मैंने वजन नहीं उठाया, तेरे शहजादों ने कैसे उठा लिया। परेशान इस बात में हो जैसे अबा तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। जनाब अमीर अल मोमिनीन चचा अब्बास ये नबूवत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठाए नहीं। कोई नहीं उठा सकता। सदर पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा। पूछे मुझे चादर उड़ा दे। हसन ने आके कहा अम्मा नाने की खुशबू आ रही। क्या कहा बीबी ने जो हदीस की साके तलावत कारी बैठे हो किबला सलाम आप सब। बीबी ने फरमाया हसन उस चादर के नीचे है बाबा। हसन चादर के नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद करबला का नवाब आया। अम्मा नाने की खुशबू आ रही है। फरमाया चादर के नीचे है बाबा, भाई भी नाना भी। हुसैन चादर के नीचे आ गए। अमीर अल मोमिनीन आए। शहजादी मुझे इब्ने अम की खुशबू आ रही है। फरमाया वो चादर के नीचे है बेटों के साथ। अली भी चादर के नीचे आ गए। पहले हसन ने पूछा, फिर हुसैन ने पूछा, फिर अली ने पूछा ये जो आए थे ये कौन थे? इन्हें इमाम कहा जाता है। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाला।
امام کہتے ہدایت پہ لے کے جانے والا. اب بھی تلا گنگا مجمع چپ ہو جائے تمہارا مقدر ہے. جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں, جو 3 اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. وہ ہے نا یوں چادر تانی, میرے اللہ اسے دوست رکھنا جو انہیں دوست رکھے. اب نبی نے جب محبت کا اظہار کیا, جب چادر کے نیچے 5 تن آ گئے تو نبی نے کہا میرے اللہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی, یہ ہے میرے خاص, یہ ہے وہ, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, مطلب ان کا جسم میرا جسم ہے, یہ میرے ہیں. جب بار بار سنے گا نا یہ میرے ہیں, یہ میرے ہیں, یہ میرے ہیں, ادھر نبی خوش ہو کے ان کا قصیدہ پڑھا تھا. خدا نے کہا میرا محمد کیا کہہ رہا ہے, یہ تیرے ہیں. میں بھی تجھے بتا دوں, اگر یہ نہ ہوتے, آسمان کا سائبہ نہ ہوتا, زمین کا بچھونا ہوتا, میں نے ستاروں کو دمک دی ہے ان کی وجہ سے, یہ سب کچھ کائنات میں انہی کی وجہ سے ہے. رسول نے کہا اگر انہی کی وجہ سے پھر وعدہ کر تو اس سے محبت رکھے گا جن سے یہ محبت کریں گے, تو اس سے دشمنی رکھے گا جو اس سے دشمنی رکھیں گے. اب پتہ چلا رضی اللہ راضی کرنے سے نہیں ہوتا, زہرا کو راضی کرنے. نعرہ